ہم کر دیا کرتے ہیں تو تم ہمارے استاذ بھی ہو، ہم نے قرآن کی اصلاح کی ہے، اس لیے ہم کو تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرو۔ چنانچہ ایک زمانے تک یہی معمول رہا کہ جن آپ کا سارا کام کر دیا کرتے تھے اور آپ پورا وقت باغ میں جو ہے قرآن عظیم کی تلاوت میں جو ہے وہ گزار دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی باغ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب کا سبب بنا۔ ایک دن آپ باغ میں موجود تھے، ایک بزرگ آئے جن کے اوپر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اولیاء کے کئی جو ہے وہ درجے ہوا کرتے ہیں، کیٹیگری ہوتی ہے، اس میں ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی کہ جن کے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، انہیں اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے بھی آپ کو نہیں دکھیں گے، لیکن شریعت ان کے اوپر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاتی، اس لیے کہ ان کی عقل جو ہے وہ زائل ہو چکی ہوتی ہے اور غرق ہوتی ہے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی یاد میں۔ تو وہ بزرگ آئے، ابراہیم قندوزی نام تھا، افغانستان کے یہ بزرگ آئے اور آ کر جو ہے وہ باغیچے میں بیٹھ گئے۔ غریب نواز کی جب نظر پڑی تو ایک ولی نے ایک ولی کو پہچان لیا، بڑے ادب سے بٹھایا ایک درخت کے سائے میں، اس کے بعد کچھ پھل توڑ کر، انگور توڑ کر جو ہے وہ ایک خوشہ اس کا جو ہے وہ ایک پلیٹ میں رکھ کر جو ہے وہ پیش کیا اور دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابراہیم قندوزی ایک انگور اٹھاتے اور کھا لیتے، پھر دوسرا انگور اٹھاتے اور کھا لیتے، اور جانتے کیا کہتے جاتے تھے؟ فرماتے تھے اس میں یعنی اس انگور میں حسن کے زہد کا ذائقہ ہے، اس میں ام الورا کا ورا کی خوشبو ہے، اس میں معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس ہے، اس میں چشت کی شادابی ہے۔ غریب نواز نے یہ چاروں جملے جو ہے وہ سماعت فرمائے اور پھر تعارف جاننا چاہا۔ معین الدین نام بھی بتا دیا انہوں نے، ابراہیم قندوزی نے، ابھی انہوں نے غریب نواز نے خود کچھ نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے فرما دیا معین الدین کے زہد کی خوشبو ہے اس میں۔ والدہ کا نام بھی بتا دیا اور پھر چشت کی طرف جو اشارہ کیا وہ غریب نواز کو بات سمجھ میں نہ آئی۔ غریب نواز نے پوچھنا چاہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عام معمولی آدمی ہوں، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں اور صحیح ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ میں دیوانہ ہوں بھی، شریف احمد زندنی کا میں دیوانہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ شریف احمد زندنی کا میں دیوانہ ہوں، تو دیوانہ ہوں اور لوگ مجھے دیوانہ کہتے بھی ہیں تو صحیح کہتے ہیں۔ پھر غریب نواز نے کہا کہ حضور آپ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن دو باتوں کی وضاحت جو ہے وہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ حاجی شریف زندنی کون ہیں، اور یہ جو چشت کا آپ نے لفظ استعمال کیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو ابراہیم قندوزی نے کچھ نہیں کہا، جواب نہیں دیا اس کا، کہا کہ بیٹا تم بہت کچھ جاننے کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور عنقریب تم سب کچھ جان لو گے کہ میرے شیخ ہیں حضرت حاجی شریف اور میرے پیر ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تجھے ایک چیز دیتا ہوں، اور فرمایا کہ میرے اندر جو ہے وہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، میرے سینے میں، میرے قلب میں میرے شیخ نے ایک آگ لگا دی ہے عشق الہی کی، اور مجھے قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ایک چیز دی تھی اور فرمایا تھا کہ تم اسے اس وقت کھانا جب معین الدین سے تمہاری ملاقات ہو جائے گا۔ اپنے تھیلے سے وہ چیز نکالی، کیا تھی نہیں معلوم، اور اس کے بعد منہ میں ڈالا۔ ابراہیم قندوزی نے آدھا وہ خود کھا لیا اور آدھی کھلی منہ میں چبا کے، جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو اسے کھلی کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ معین الدین حسن کے منہ میں ڈال دیا، غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ کھلی کا ٹکڑا حلق کے نیچے اترا، دل کی دنیا بدل گئی، دل میں انقلاب پیدا ہو گیا، دل نور سے مملو ہو گیا اور دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، عشق الہی کی دولت پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد
وہ تو غائب ہو گئے ابراہیم قندوزی اس کے بعد، اور غریب نواز کے سینے میں جو ہے وہ ایک آگ لگ گئی۔ اسی وقت جو ہے وہ اپنا باغیچہ فروخت کر دیا، اپنی پنچکی بیچ دی، اور جتنی رقم حاصل ہوئی تھی وہ سب غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم فرما دیا۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جائے تو پھر روپیے اور پیسے اور دولت اور ثروت کی کوئی قیمت فقیر کی نظر میں نہیں ہوتی۔ سب دے دیا اٹھا کے، اپنی پراپرٹی بیچ کے جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد حصول علم کے لیے نکل گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے مقام پر فائز کرنا تھا، ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کرنا تھا، اس لیے حصول علم کے لیے نکلے۔ یاد رہے کہ کسی بھی جاہل کو اللہ تعالیٰ ولایت کبھی عطا نہیں فرماتا۔ آج تک ایسا نہ ہوا کہ کسی جاہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہو۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، چاہے جنید بغدادی ہوں، چاہے شبلی ہوں، چاہے سری سختی ہوں، چاہے جو ہے وہ بستامی ہوں، چاہے جو ہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے غریب نواز ہوں، اولیاء کرام میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جاہل رہا اور اسے ولایت عطا کر دی گئی ہو۔ اور کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت دینے کا ارادہ کیا اور وہ اس سے پہلے جاہل تھا تو علم لدنی کے ذریعے اس کے سینے کو علم سے بھر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ولایت کے منصب پہ اسے فائز کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غریب نواز کانفرنس۔ اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ علم کی جو بات پوچھیں، ولایت سے پہلے جب علم نہیں تھا تو نہیں بتا سکتا تھا، لیکن جب علم لدنی سے سینے کو مملو کر دیا گیا اور پھر ولایت دی گئی تو اب علم کی جو بات آپ پوچھیں گے وہ بتا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بحر شریعت میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ولایت کبھی کسی جاہل کو جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ یہ عقائد کے باب کا بہت مشہور مسئلہ ہے۔ اس کے بعد علم کے لیے نکلے۔ اس وقت سمرقند، بخارا، نیشاپور اور بغداد، یہ چار ایسے مراکز تھے جو علم کے مراکز تھے، اور بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین اور علم کلام کے ماہرین ان شہروں میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے جو ہے وہ ارادہ کیا نیشاپور جانے کا۔ چاروں شہروں میں بعد میں گئے اور سب سے پہلے نیشاپور گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اپنے وطن سے نکلنے لگے، یہ آخری دیدار تھا اپنے سجس کا، اپنے سیستان کا، اب جو نکلے تو پھر کبھی واپس نہ لوٹ کر آ سکے۔ جب نکلے تو نیشاپور گئے، اس لیے کہ نیشاپور میں غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسن کے کچھ شاگرد تھے، کچھ احباب تھے اور کچھ ارادت مند تھے، اس لیے جو ہے وہ وہاں آپ نے جانا مناسب سمجھا، اس لیے نیشاپور گئے۔ اور نیشاپور پہنچنے کے بعد حصول علم میں لگ گئے۔ راستے کا ایک واقعہ غریب نواز خود بیان فرماتے ہیں کہ راستے میں جنگل میں دو شخص مجھے نظر آئے جو بڑے چہرے سے جو ہے وہ نڈھال نظر آ رہے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے جو ہے وہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اپنا توشہ نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ اسے اپنا ہی سمجھیے اور تناول فرمائے۔ وہ دونوں پیٹو تھے، انہوں نے پیٹ بھر کے خوب کھا لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے آپ کے پاس کچھ روپیے پیسے بھی ہیں؟ آپ نے اپنے پاس سکوں کی جو تھیلی تھی اشرفیوں کی وہ اٹھا کے دے دی، فرمایا بس میرے پاس جو ہے وہ یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں اگر تمہاری ضرورت پوری ہو سکے تو ٹھیک ہے ورنہ میں معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے وہ سکے کی تھیلی بھی لے لی۔ غریب نواز کچھ دیر ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد جانے لگے۔ وہ لوگ دوڑ کے آئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا مجھے تو نیشاپور جانا ہے۔ انہوں نے کہا نیشاپور یہاں سے کم 2 ماہ کے مسافت پر ہے،
اور آپ کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا، کھانا اور توشہ آپ نے ہمیں دے دیا، پیسہ ہمیں دے دیا، یہ 2 ماہ کی مسافت کیسے طے کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ 2 ماہ کی مسافت ہے اور میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات پر میرا ایسا ناقابل تسخیر یقین ہے، سنو اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس دشت میں پروردگار عالم نے